اللہم یا علی یا عظیم یا حلیم یا علیم اللہم ورزقنا فإنک خیر الرازقین ورحمنا فإنک خیر الراحمین۔ امید ہے تمام احباب سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت تمام احباب کو برکت عطا فرمائے، روحانیت نورانیت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت خانگاہ انوار تارکیہ کا فیضان پوری دنیا میں عام عطا فرمائے۔ یہ سب میرے پیر و مرشد کی نظر سے ہے، ان کے ہی کرم سے یہ معاملات چل رہے ہیں۔ اللہ رب العزت میرے پیر و مرشد کا سایہ تادیر ہمارے سروں پر قائم عطا فرمائے۔ تو آج ہماری ویڈیو کا موضوع کہ میں اپنا حصہ کیسے تلاش کروں، میرا حصہ کہاں ہے، میں اپنا حصہ کیسے تلاش کروں۔ روحانیت میں یہ بہت بڑا سوال ہوتا ہے کہ جب بندہ یہ سوچتا ہے کہ میرا حصہ کہاں ہے، میں کیسے وہاں تک پہنچوں اور کریکٹ بندے کے پاس، بالکل صحیح مرشد کے پاس، صحیح در پہ کیسے پہنچوں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس پر میں آپ کو مزید ڈیٹیل سے بتاؤں گا، تو اللہ رب العزت آسانی عطا فرمائے۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے نا کہ ہمارے اکثر لوگ جو ہے جیسے روحانی معاملات میں جب قدم رکھتے ہیں یا روحانی معاملات کی طرف آتے ہیں تو پیری مریدی کی طرف آتے ہیں، تو ان کا ذہن ہوتا ہے کہ جب یعنی کہ وہ آگے بڑھتے ہیں تو پھر وہ دیکھتے ہیں، لوگوں سے پوچھتے ہیں، اس بارے میں اویئرنیس لیتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ یہ روحانی معاملات کس طرح چلتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ جب وہ یہ سارا کچھ ان کو معلوم ہوتا ہے کہ بھی یعنی کہ مرید ہو گیا بندہ، پیر ہے، پیر کا مرید ہے، اور پھر آگے اس طرح روحانی معاملات چلتے ہیں، پھر اس کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ آیا کہ میرا صحیح مرشد کہاں ہے، یا میں اپنے مرشد کو کیسے تلاش کروں، میرا حصہ کون سے در پہ ہے، کس در پر میں جا کے اپنا حصہ تلاش کروں، یا کس در پر میرا حصہ ہے تو میں وہاں جاؤں اور میں بجائے رلنے کھلنے کے، میں ادھر ادھر بھاگنے کے اور میں کسی غلط بندے کے ہاتھ چڑھ جاؤں، تو میں یعنی کہ وہ بندہ سوچتا ہے کہ میرا حصہ کہاں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو دیکھیں اس بارے میں یہ ہوتا ہے کہ بزرگوں نے بہت سارے اس کے طریقے بتائے ہیں کہ آپ جب روحانی معاملات میں آپ آئیں یا بزرگوں سے، والدین سے یا کسی سے بھی جب پوچھتا ہے بندہ، روحانی معاملات میں قدم رکھتا ہے، تو پہلے اپنے آپ کو دیکھ لے کہ میں نے چلنا کس کے پیچھے ہے، ٹھیک ہے نا، کہاں چلنا ہے، ہم نے کیسے چلنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ کوئی ایسا بندہ ہے جس کے پیچھے چلنے سے ہمارے ایمان میں خطرہ پڑ جائے، ایمان کا خطرہ ہو جائے، ٹھیک ہے نا۔ تو دنیا میں سب سے قیمتی ایمان ہے، ایمان کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ انسان کی حیثیت تو رائی برابر بھی نہیں ایمان کے۔ جس کا ایمان سلامت ہے تو سب کچھ ہے، سلامت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ انسان اسی تگ و دو میں لگتا ہے، مختلف طریقوں سے پوچھتا ہے، لوگوں سے ملتا ہے، اور پھر یہ کہتا ہے کہ بھی ہم دیکھیں کہ ہمارے کس در پر ہمارا نصیب ہے، یا کس در پر ہم جائیں گے تو ہمیں اپنا حصہ ملے گا، اور ہم پھر روحانی معاملات میں آگے بڑھیں گے۔ دیکھیں جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو پتہ ہے میرا والد کون ہے، میری والدہ کون ہے، ٹھیک ہے نا، بات کلیئر ہو جاتی ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہوتا۔ پھر اسی طرح وہ اسکول جاتا ہے تو اسکول میں داخلہ لیتا ہے، تو داخلہ جب اسکول میں لیتا ہے یا مدرسے میں داخلہ لیتا ہے، پڑھنے جاتا ہے، تو اس کو پتہ ہے میرا استاد ہے۔ لیکن جب مرشد کے معاملات آتے ہیں تو پھر بندے کو تلاش کرنا پڑتا ہے۔ پھر کئی بزرگوں کے آپ نے زندگی کے معاملات دیکھے ہوں گے کہ ان کے پاس جب لوگ آتے تھے، کئیوں کو وہ اپنے سلسلے میں داخل کر لیتے تھے، بیعت کر لیتے تھے، اور کئی احباب کو یہ کہتے تھے کہ بھی آپ کا حصہ میرے پاس نہیں ہے۔ تو اتنی بات کہہ کے ان کو رخصت کر دینا، یا پھر ان کو یہ کہنا کہ آپ کا حصہ آپ تلاش کرو، یا ان کی رہنمائی کر دینی، یا ان کو بتا دینا۔ آج کل کیا ہے کہ آج کل ہمارے لوگ جو ہے وہ ان چیزوں پہ زیادہ توجہ نہیں دیتے، ٹھیک ہے نا۔ اب ہمارے لوگوں کا حال ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ دیکھتے ہیں کہ کوئی بڑا جو کرنی والا پیر ہو، کوئی کرتب دکھانے والا ہو، ظاہری معاملات دکھانے والا ہو، اب وہ کوئی 200-400 جنوں کو پکڑ کے جلا دے، 200-400 مریضوں کو ٹھیک کر دے، 200-400 لوگوں کو جو ہے نا وہ دورے شورے پڑتے ہوں تو ان کو ٹھیک کر دے۔ ایسے لوگوں کو وہ بولتے ہیں کہ یہ بڑا پیر ہے، حالانکہ حقیقت یہ نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ دیکھیں
پیر جو ہوتا ہے اس کے دنیا سے معاملات بھی ہیں آخرت سے، لیکن جو پیر کا اصل کردار ہے وہ ٹوٹلی ہی 99% آخرت سے ہے۔ وہ آپ کو آخرت کو بنانا ہے، اس نے آپ کو آخرت میں جا کے وہاں جب آپ بے سہارا ہو جائیں گے اور اپنے نیکیوں کی وجہ سے آپ کے پاس نیکیاں نہیں ہوں گی تو آپ در در پھریں گے، لوگوں کے پاس جائیں گے، تو وہاں پر آپ کا مرشد نے آپ کا ہاتھ تھامنا ہے، آپ کو سلسلے کے جو قافلہ ہوگا اس کے ساتھ لے کے جانا ہے۔ تو ہم اپنے مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو یہی کہتے ہیں کہ حضور دنیا میں تو آپ نے ہمیں تھام لیا ہے، قدموں میں جگہ دے دی ہے، تو نظر کرم فرمانا، تو آخرت میں بھی یہ ہاتھ ہمارا اسی طرح تھامے رکھنا، ٹھیک ہے نا، کہیں ہم رل نہ جائیں، کبھی ہم کہیں بھٹک نہ جائیں، وہاں جا کے ہم محتاج نہ ہوں، سلسلے والوں کے محتاج ہوں، سلسلے والا ہمیں سرکار غوث پاک تک لے جائیں، وہاں سے پھر آگے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے جائیں، ٹھیک ہے نا، تو ہمیں وہاں پر بھی اسی طرح ہمارا ہاتھ تھام لینا۔ تو یہ بڑی بات ہے کہ دیکھیں جب انسان اس معاملات میں آتا ہے، ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں کہ جب انسان اس معاملات میں روحانیت میں آتا ہے تو پھر وہ کئی کچھ دیکھتا ہے، لیکن زیادہ تر لوگ ظاہری دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اب لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ اس نے ہزار جنات جلا دیے، 2000 جنات دیے، لاکھ جلا دیے، اور منٹوں میں جو مریضوں کو ٹھیک کر دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا، وہ اپنی جگہ پہ ہے، ہمارے سے بھی لوگ اسی طرح علاج کرواتے ہیں اور الحمدللہ ٹھیک ہوتے ہیں، جن کو شفا اللہ رب العزت عطا فرما دیتا ہے تو یہ اس کی کرم نوازی ہے، ٹھیک ہے نا، لوگوں کو شفا ملتی ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا نصیب کہاں ہے، روحانیت میں ہمارا حصہ کہاں ہے، ہم کیسے تلاش کریں اور اس شخص تک، اس مرشد تک کیسے پہنچیں، ہم کس طرح پہنچیں، یا ہمیں کوئی ایسا عمل بتا دیں، یا ہمیں کوئی ایسا پڑھائی بتا دیں، ذکر بتا دیں، جس سے ہمیں معلوم ہو جائے، تھوڑا سا ڈائریکشن مل جائے، رستہ مل جائے، تھوڑا سا جو ہے نا وہ کہتے ہیں نا کہ کچا رستہ مل جائے تو آگے جا کے پکا ہو جائے گا، تو وہ تو چلو کچے پہ تو بندہ چل پڑے گا نا، تو رستہ تو یعنی کہ مل جائے گا، آگے جا کے پھر خود ہی صحیح ہو جائے گا۔ تو رستہ تو ملے، ایسی پگڈنڈی تو ملے کہ جہاں پر مقصد ہے کہ بندہ جس پہ سفر کرے اور آگے مرشد تک پہنچ جائے، کوئی ایسا طریقہ ہو کہ کوئی ایسا عمل ہو، کوئی پڑھائی ہو۔ تو دیکھیں اس طرح کے الحمدللہ ہمارے پیر و مرشد نے بہت سارے طریقے بھی بتائے ہیں، میں یہاں پر آپ کو کچھ مختصر طریقے بتاؤں گا جس سے یہ معلوم ہو جائے گا کہ آپ کا نصیب کہاں ہے۔ لیکن 2-3 چیزیں آپ نے اپنے نوٹ رکھنی ہے۔ دیکھیں پیر و مرشد کا تعلق دنیا سے نہیں ہے، پیر و مرشد کا تعلق دنیا کے معاملات، بیوی بچے، روزی رزق، کاروبار اور شادی بیاہ اور اس طرح کے معاملات، بزنس، گاڑیاں، ان سے نہیں ہے۔ تو ہمارے اکثر لوگ یہی کرتے ہیں نا، پیر و مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو ان کے یہی ہوتا ہے کہ حضرت دعا فرما دیں، مکان چھوٹا ہے، کوئی بڑا مل جائے، تو ابھی بچے تنگ ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، اور کئی آتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ حضرت تو شفقت فرما دیں، کوئی دعا فرما دیں، گاڑی ہے کہ تنگ ہوتے ہیں، آتے جاتے بڑی پریشانیاں ہوتی ہیں اور پھر بڑے معاملات ہوتے ہیں، تو اسی طرح کہتے ہیں کہ پیر و مرشد دعا فرما دیں، کاروبار ٹھیک نہیں چل رہا، کاروبار اچھا ہو جائے۔ اور کئی ایسے احباب آتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ بھئی حضرت کاروبار چل رہا ہے لیکن اتنا وہ مزہ نہیں آ رہا، اتنا پیسہ نہیں آ رہا، مال مڈی نہیں آ رہی، تو جو آتا ہے بس وہ پورا پڑ جاتا ہے، تو اتنا نہیں ہے معاملات، تو یہ دعا فرما دیں، بچیوں کے رشتوں کے لیے دعا فرما دیں، اور گھر میں فلاں بیمار ہے، فلاں مسئلہ ہے، اسکولوں کا مسئلہ ہے، ڈاکٹروں کا مسئلہ ہے، سفر کا مسئلہ ہے، بچے نے باہر جانا ہے، اس کے لیے دعا فرما، یعنی کہ دنیا کے بہت سارے معاملات، وہ جیسے کہتے ہیں نا بندہ بہت ساری بڑی ساری گٹھڑی، جیسے وہ گھاس نہیں جس سے باندھے، بڑی ساری گٹھڑی ہوتی ہے، وہ گٹھڑی باندھ کے بڑی ساری خواہشات کی اور اپنے کہہ لو کہ دنیاوی معاملات کی وہ سر پہ رکھ کے تو مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے، کہتا ہے کہ وہاں رکھ کے وہ کھول لیتا ہے، پھر وہ باری باری سارے معاملات بتاتا رہتا ہے کہ حضرت یہ معاملات ہیں، یہ حل کروا دیں، یہ دعا کر دیں، یہ معاملات کر دیں۔
تو دیکھیں مرشد دنیاوی معاملات کے لیے ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ آپ نے کئی بزرگوں سے سنا ہوگا، ٹھیک ہے نا. روزی رزق آپ کو ملنا ہے 100% ملے گا، جو آپ کے نصیب میں وہ ملے گا. کوئی بھی آپ کا نصیب چھین نہیں سکتا، لے جا نہیں سکتا، کچھ بھی نہیں کر سکتا. جو آپ کے نصیب میں ہے وہی آپ کو ملنا ہے. شادی کے بچوں کے معاملات ہیں، جو نظام قدرت ہے وہ ہونا ہے. تو ہم جب بزرگوں کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو پھر اس طرح کے بہت سارے معاملات کر کے بیٹھے ہوتے ہیں. تو بالکل کرنے چاہیے. ہمارے پاس بھی لوگ حاضر ہوتے ہیں، ہم بھی دعا کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے مریدوں کے لیے، مریدین، محبین، متعلقین، معاونین، شاگرد، خلفاء حضرات اور جتنے محبت کرنے والے ہیں، جو بھی احباب ہیں، تو سب کے لیے الحمدللہ دعا کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، کیونکہ یہ ہمارا کام ہے. ہماری جو مریدین ہیں وہ ہمارے بچوں کی طرح ہیں، ٹھیک ہے نا. وہ روحانی معاملات ہیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ چیزیں سب کچھ ہوتی ہیں، لیکن جو اصل چیز ہے وہ ہم بھول جاتے ہیں. مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، وہ ہمارا یہی ذہن ہوتا ہے کہ دنیاوی معاملات بس یہ حل کروا لیں، یہ حل کروا لیں. ٹھیک ہے، بالکل بزرگوں کی بارگاہ میں 1 مرتبہ 2 مرتبہ دعا کروا لینی چاہیے، اور اس سے زیادہ بھی کروا لینی چاہیے. لیکن پھر بھی میں وہی بات کروں گا کہ پیر و مرشد دنیاوی معاملات کے لیے بالکل بھی نہیں ہوتے. وہ آپ کو وہاں کام آئیں گے جہاں کوئی آپ کا کام نہیں آئے گا، ٹھیک ہے نا. سرکار غوث پاک ہوں گے یا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، بس ان کا ہی سہارا ہوگا، تو اور کسی کا سہارا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا. تو بہرحال یہ ہے کہ جو احباب روحانیت میں جب بڑھتے ہیں، روحانیت میں معاملات میں آگے آتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ پہلے اچھی طرح سے اپنے معاملات کو دیکھیں کہ ہم نے کہاں جوڑنا ہے، کہاں جانا ہے، کس چین میں ہم نے اپنی کنڈی اڑانی ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ پوری چین ہے جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک چلتے چلتے ہمارے پیر و مرشد تک آتی ہے، اور ہم اس میں جڑ جاتے ہیں، اور پھر یہ اسی طرح ہماری آگے نسلیں جڑتی جائیں گی، ٹھیک ہے نا. تو دیکھیں کہیں بھی ہاتھ دینے سے پہلے بندہ اس کو 1,00,000 مرتبہ سوچے، 1,00,000 مرتبہ سوچے. جب آپ نے مرشدوں کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا، ان سے بیعت کر لی، ٹھیک ہے نا، تو اب کیا ہے کہ پھر اطاعت ہے. بس پھر یہ نہ سوچے کہ لو جی پیر و مرشد ایسے ہیں، پیر و مرشد یہ ہیں. جو اکثر ہمارے لوگ بھٹک جاتے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں، جب پیر و مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو دیکھتے ہیں دنیاوی معاملات. تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر وہ دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ ان کے دنیاوی معاملات اس طرح کے ہیں، گھر ان کا دیکھو کس طرح کا ہے، اور ان کا رہن کس طرح کا، کپڑے کس طرح کے ہیں، یا یہ کس طرح رہ رہے ہیں. تو وہاں جا کے بندہ شیطان کے ہتھے چڑھ جاتا ہے. شیطان جو ہے نا اس کو دبوچ لیتا ہے. جیسے کوئی چیز جو ہے نا، مرغی کا بچہ، بلی جو ہوتی ہے اس کو دبوچ لیتی ہے نا، اس طرح دبوچ لیتا ہے اور اس کو پکڑ لیتا ہے، پوری گرفت میں لے لیتا ہے اس کو. پھر وہ کیا کرتا ہے، وہ یہ دنیاوی ظاہری معاملات دیکھ کے اور پھر اس کے دل میں وسوسے آتے ہیں. تو دیکھیں پیر و مرشد کے ظاہری معاملات پہ مرید کبھی بھی نہ جائے. ایک لائن کھینچ دی ہے بزرگوں نے کہ یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں کرنا، کہ آپ نے پیر و مرشد کے دنیاوی معاملات میں بالکل بھی نہیں دیکھنا، ٹھیک ہے نا، بالکل بھی نہیں دیکھنا. آپ کا رائٹ ہی نہیں بنتا، آپ کا حق ہی نہیں بنتا، آپ کا کسی قسم کا کچھ بھی نہیں بنتا کہ آپ نے اپنے پیر و مرشد کی ظاہری معاملات پہ دیکھنا ہے. باطنی سے تعلق ہے، آپ کا باطن سے تعلق ہے، آپ نے باطنی معاملات کو دیکھنا ہے. جب مرشد کی بارگاہ میں مرید حاضر ہوتا ہے، جاتا ہے، تو وہ اس ٹائم وہ کسوٹی کے اوپر رگڑا جا رہا ہوتا ہے. کسوٹی کے اوپر جولر ہے نا سونے کو، اس طرح وہ کالا پتھر ہوتا ہے ایک مخصوص قسم کا، کسوٹی اس کو بولتے ہیں. کسی زبان میں کچھ بولتے ہوں گے، بہرحال یہ ہے کہ اردو میں اس کو کسوٹی بولتے ہیں. تو وہ جولر کیا کرتا ہے، اس کو، اس پر گولڈ کو ہے نا اس طرح ہلکا ہلکا رگڑتا ہے، اس طرح سے گھستا ہے اس کو. پھر وہ دیکھتا ہے، وہ کالا مخصوص قسم کا پتھر جو کسوٹی جس کو بولتے ہیں، تو وہ سونے کا اندر جو ہوتا ہے نا، اندر سونے کے اندر جو ہوتا ہے وہ ظاہر ہو جاتا ہے. تو اسی طرح مرید بھی جب مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے تو وہ چیک کیا جا رہا ہوتا ہے، آیا کہ یہ
اندر سے بھی ایسے ہی ہے یا باہر سے ایسے ہی ہے یا اندر سے بھی ایسے ہی ہے، یا اندر سے اچھا بھلا ہے، ٹھیک ہے جی مرشد 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 قدموں میں پڑ رہا ہے، سارا کچھ ہاتھ دستپوشی کر رہا ہے، چوم رہا ہے، اندر سے بھی اس طرح ہی ہے، کیونکہ اس کا وہ ٹائم جو ہوتا ہے نا، وہ ٹائم اس کے لیے آزمائش ہوتا ہے۔ تو اس لیے جب بھی مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو یہ بھول جائیں ان کے ظاہری معاملات کیا ہیں۔ آپ کا تعلق ظاہر سے ہے ہی نہیں، آپ کا تعلق باطن سے ہے۔ آپ کو قصہ بزرگوں کا یاد ہوگا، تو مختصر کر کے میں بتاتا ہوں کہ جیسے وہ ایک بزرگ کے بارگاہ میں حاضر ہوئے تو انہوں نے کہا کہ فلاں شہر کا جو بادشاہ ہے آپ وہاں چلے جائیں، تو وہ جاتے ہیں وہاں، تو وہ دیکھتے ہیں کہ ابھی ان کے پاس میرا حصہ ہے یا میں ان سے جو ہے نا وہ سیکھوں گا، یہ مجھے سکھائیں گے۔ وہ دیکھتا ہے شان و شوکت، نوکر چاکر کوئی کچھ ہوتا ہے، تو پھر وہ سارا دن ان کے دیکھے تھے معاملات دیکھتے ہیں، تو پھر جو ہے نا وہ حیران پریشان ہو جاتے ہیں کہ یا میں ان سے کیسے سیکھوں گا، یہ تو بادشاہ ہے۔ تو پھر بزرگوں نے ان کو بلایا، ان کو بولا کہ یہ دودھ کا پیالہ لے لو اور یہ بگی میں بیٹھ کے نا پورے شہر کا چکر لگا کے آؤ۔ جب وہ پورے شہر کا چکر لگا کے آئے تو بولا بھی ہاں میں کیا دیکھا؟ بولا میں نے تو دودھ ہی دیکھا یا گر نہ جائے۔ بولا میری بھی یہی کیفیت ہے کہ میں یہی دیکھتا ہوں کہ میں جو میرے اپنے روحانی معاملات ہیں اسی طرح ارد گرد کا مجھے نہیں پتا کیا ہو رہا ہے۔ جس طرح تو بگی پہ چکر لگا کے آیا نا، تجھے پتہ ہی نہیں ارد گرد کیا معاملات ہیں، تو نے تو یہ دیکھا کہ میرا دودھ نہ گر جائے۔ تو اسی طرح میرے بھی یہی معاملات، تو بزرگوں کے اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں۔ تو جب بھی ہم نے اپنے بزرگوں کی بارگاہ میں حاضر ہونا، اسی طرح حاضر ہونا، ٹھیک ہے نا۔ جب ہمارا ذہن یہ بن جائے کہ ہم نے ان کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دینا ہے، اس سے پہلے 1,00,000 مرتبہ سوچیں، جلدی نہ کریں، کوئی جلدی نہیں ہے۔ ہمارے پاس اکثر لوگ جو آتے ہوتے ہیں وہ جلدی کے مارے آتے ہیں، جو جتنی سپیڈ سے آتا ہے وہ اتنی سپیڈ سے نکل جاتا ہے وہی بندہ رہتا ہے جو سلو آتا ہے، ہمارے تک آگے اور رک جاتا ہے۔ ہمیں پتہ ہوتا ہے یہ بہت سپیڈ پہ آیا ہے، تو بہت سپیڈ والا جو ہوتا ہے نا بندہ، وہ بہت مشکل سے ٹکتا ہے، کیونکہ اس کی خواہشات اتنی ہوتی ہیں، اس کے معاملات اتنے ہوتے ہیں، وہ بولتا ہے کہ بس جس طرح وہ تیزی سے آتا ہے اتنا ہی وہ بولتا ہے کہ یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، اس طرح ہو جائے، اس طرح ہو جائے۔ ارے بھائی وہ مرشد ہے، نعوذ باللہ خدا تو نہیں ہے، مرشد ہے۔ مرشد کو مرشد کی جگہ پہ رکھو، ٹھیک ہے نا۔ وہ بارگاہ الہی تک اس کی رسائی ہے، وہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن تو نے اتنی بڑی جو وہ گٹھڑی باندھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا، اتنا بڑا تو نے وہ باندھ کے جا کے اس کے سامنے کھول کے پٹورا بکس رکھ دیا ہے کہ بھائی یہ بھی ہو جائے، وہ بھی ہو جائے، یہ بھی ہو جائے، اس طرح بھی ہو جائے۔ تو ان چیزوں پہ توجہ رکھنی چاہیے۔ جو ہمارے بہت آخر کے معاملات ہوتے ہیں وہ ہم سب سے پہلے بتا دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ کئی لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ آتے ہیں، اسی لیے ابھی آتے ہیں لوگ کہ بھائی دیکھیں ہمارے یہ معاملہ ٹھیک کر دیں گے تو ٹھیک ہے، ہم ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیں گے، اگر معاملہ ٹھیک نہیں ہوں گے تو پھر ہم بھی ٹھیک نہیں، بس ہم پھر پیچھے ہٹ جائیں گے۔ ارے بھائی خدا کو مانو کہ آپ کا مرشد ہے، اس کو آپ ان سے جو تعلق آپ بنا رہے ہو، اپنے مرشد سے تعلق بنا رہے ہو، اس کا تعلق کا جو ہے نا وہ بیس ہے کیا، اس کا طریقہ کیا ہے، اس کے فوائد کیا ہیں، وہ صرف اور صرف آپ کے باطن سے تعلق ہے اس کا۔ آپ کو گاڑیاں لے کے، بنگلے لے کے، اور رشتوں کے معاملات، پھر بچوں کے معاملات، تو کیا سے کیا کروا کے، بینک بیلنس بنوا کے تو یہ دے دے تو وہ پیر و مرشد ٹائٹ ہے، بالکل ٹھیک ہے، اور جو نہ کرے پھر وہ مرشد کے پلے ہی کچھ نہیں ہے۔ تو دیکھیں یہی چیزیں ہوتی ہیں۔ ان چیزوں کو میں اس لیے بات وضاحت کی ہے کہ ہم نے مرشد کے ہاتھ میں ہاتھ دینے سے پہلے 1,00,000 مرتبہ سوچنا ہے، 1,00,000 مرتبہ ہم نے سوچنا ہے۔ جب آپ نے مرشد کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا، اس کے بعد آپ نے 1 مرتبہ بھی نہیں سوچنا، آپ نے صرف اور صرف ان کی اطاعت کرنی ہے۔ جو انہوں نے حکم فرمایا شریعت کے مطابق ہے، ٹھیک ہے نا، پیر و مرشد شریعت کے مطابق ہی آپ کو بتائے گا، وہ پیر ہی نہیں ہے جو شریعت کے مطابق نہ بتائے۔ شریعت پہلے ہے، وہ شریعت پہ خود چلے گا، آپ کو بھی چلائے گا۔ جو شریعت پہ چلنا ہی نہیں جانتا تو ایسے بندے کا تعلق ہی نہیں رکھنا چاہیے۔ شریعت پر ہو، اس پورا ہو، پیر بننے کے پر اتر رہا ہے تو پھر بندہ اس میں ہاتھ دے دے اس کو، اور پھر اس کی اطاعت کرے، بس جس طرح وہ بولے شریعت پہ چلا رہا ہے، اور نماز آپ کو دین سکھا رہا ہے، پھر اپنے حقوق العباد بتا رہا ہے، اپنے والدین کے
آپ کو حقوق بتا رہا ہے کہ پہلے والدین کے حقوق پورے کر پھر میرے پاس آ، اپنے ہمسایوں کے حقوق پورے سارے، یعنی کہ شریعت پر اگر وہ آپ کو لے کے چل رہا ہے تو پھر بالکل آپ کا راستہ صحیح ہے، آپ بالکل 100% صحیح راستے پہ جا رہے ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ آسانی عطا فرمائے گا۔ تو اس میں ہم نے جب ہمارا یہ دل چاہے کہ ہم مقصد کس سلسلے میں جڑیں، سلسلے سے رابطہ کریں یا سلسلے میں اپنا ہاتھ دے دیں کہ ہم اس سلسلے میں بیعت ہونا چاہتے ہیں، تو پہلے اپنا اچھی طرح سے دیکھ لیں، شریعت کے پابند ہیں، شریعت پر چل رہے ہیں، پیر ہونے کے پورے ان میں معاملات ہیں، تو پھر بندہ سلسلے کے معاملات میں پھر آگے بڑھے، شجرہ پڑھے، شجرے کے جو وظائف ہیں شجرے میں دیے ہوئے وہ سب سے پہلے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ہمارے ادھر جو ہوتا ہے کیا لوگوں کا مائنڈ ہے، وہ لوگوں کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ جو ہمیں بڑے بڑے عمل کروا دے وہ صحیح ہے، جو شجرے پہ چلائے وہ ٹھیک نہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ شجرے کے اوپر سب سے مین چیز جو ہے وہ شجرہ ہے، شجرہ شریف آپ نے پڑھنا، ورد و بذائق کرنا، ذکر و اذکار کرنا، یہ معاملات کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب ہم یہ ہے کہ اپنا نصیب کہاں دیکھیں، کس کے پاس جائیں، ٹھیک ہے نا، ہمارا نصیب کہاں ہے۔ تو اس کے لیے یہ کہ جس نے بھی یعنی کہ روحانی معاملات کسی بھی سلسلے سے شروع کرنے، یا اس کو معلوم ہے کہ میں اس سلسلے سے میرا لگاؤ ہے، یا وہ یہ چاہ رہا کہ میں دیکھوں کہ میرا مرشد کہاں ہے، میرا رہنما کہاں ہے، میں کس مرشد کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دوں، تو وہ پھر یہ کرے کہ رات کو سوتے ہوئے باوضو حالت میں ہو، وضو کرے، وضو کر کے سورہ علم نشرہ 111 مرتبہ پڑھے، اول آخر درود شریف پڑھ کے تو تکیے پہ دم کرے، اب دونوں ہاتھ میں سینے پہ دم کر کے دونوں ہاتھوں پہ دم کر کے اپنے چہرے پہ مل کے تو وہ پھر سیدھی کروٹ سوتے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس طرح ہم قبلہ رخ ہو کے سوئیں گے، اور پھر یہ کہ آپ نے سورہ علم نشرہ 111 مرتبہ پڑھ کے دم کرنا، جس طرح میں نے بتایا، کر کے پھر آپ سو جائیں گے۔ اور 111 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر آپ جب سوئیں گے تو بھی آپ نے یہی صورت پڑھتے ہوئے سو جانا، اور اپنی نیت یہی رکھنی ہے کہ میرا نصیب کہاں ہے، میں اپنا ہاتھ کس بزرگ کے ہاتھ میں دوں۔ تو پھر آپ نے یعنی کہ پہلے دن آپ نے اسی طرح کرنا ہے۔ اب یہ کوشش ہم نے کرنی ہے کہ چاند کے پہلے دنوں میں کر لیں، یعنی کہ پہلی، دوسری، تیسری تاریخ تک، ان تاریخوں میں 6 تاریخ 7 تاریخ یعنی پہلے دنوں میں کر لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ تو بہرحال یہ اس طرح کر کے تو آپ نے پہلے دن کرنا ہے، آپ کو خواب میں بزرگ نظر آ جائیں گے، ارد گرد یا جہاں پر بھی آپ کا نصیب ہوگا وہ آپ کو خود نظر آ جائیں گے۔ پہلے دن اگر نظر نہیں آتے تو آپ اسی طرح دوسرے دن کریں، دوسرے دن نظر نہیں آتے تیسرے دن 5 دن کریں، 7 دن کریں، ٹھیک ہے نا۔ امید ہے کہ تیسرے دن تک نظر آ جاتے ہیں، لیکن نہ آئے تو 5 دن کر لیں، 7 دن اسی طرح کریں۔ اول آخر درود شریف پڑھیں، 111 مرتبہ سورہ علم نشرہ پڑھ کے تکیے پہ دم کریں، ہاتھوں پہ دم کر کے چہرے پہ مل لیں، سینے پہ دم کر کے سو جائیں۔ تو جو بزرگ آپ کو خواب میں ان کی بشارت ہو، نظر آ جائیں، ٹھیک ہے نا، آپ کا ہاتھ تھام رہے ہوں، یا آپ ان کی طرف لپک رہے ہوں، یعنی کہ ان کی طرف جا رہے ہوں، ان کے پیچھے پیچھے چل رہے ہوں، اور ان کا چہرہ مبارک آپ کو نظر آ جائے، تو یعنی کہ جو بزرگ آپ کو نظر آ جائیں گے تو آپ کا نصیب بھی وہیں پر ہے۔ آپ ان کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیں، ٹھیک ہے نا، آنکھیں بند کر کے دے دیں، اور پھر جس طرح وہ شریعت پر آپ کو چلاتے ہیں، طریقت پر چلاتے ہیں، ذکر و اذکار کرواتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ نے نہیں سوچنا، پھر ہم نے اپنا جو ہے نا وہ عقل جو ہے نا وہ یہاں پر ہم نے نہیں بند کر دینی، بالکل معاف کر دینی ہے۔ ہم نے صرف مرشد نے بتانا ہے، ہم نے کرنا ہے، انہوں نے فرمانا ہے، ہم نے بجا لانا ہے، ان نے جو حکم دے دیا ہم نے وہ ماننا ہے، جس طرح وہ کہتے جائیں گے اس طرح کرتے جائیں گے۔ اس طرح ہم کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہماری رہنمائی ہو جائے گی۔ اکثر جو ہے وہ شاگرد مجھ سے اس طرح پوچھتے بھی ہوتے ہیں، فون پہ رابطہ کرتے ہیں، موبائل پر رابطہ کرتے ہیں، تو میں ان کو بتاتا یہی طریقہ ہوتا ہوں۔ تو کئی مجھے بتاتے ہیں کہ اس نے ہمیں جو الحمدللہ بشارت ہو گئی ہے، ہمیں راستہ بتا دیا گیا، ہم اس کی طرف جا رہے ہیں۔ تو جب راستہ بتا دیا گیا تو پھر بندہ کمر کس لے، پھر اس راستے پہ نکل لے، تو اللہ آسانی عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العزت تمام احباب کو برکتیں عطا فرمائے۔ خانگاہ انوار تارکیہ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ رب العزت خانگاہ انوار تارکیہ کا
فیضان پوری دنیا میں عام عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔